ماشاءاللہ نیازی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کی باتوں کی کیا بات ہے، ان کے حوالے سے ایک ہی لفظ ہوتا ہے صرف ون ورڈ، وہ یہ ہے کہ گاڈ از گاڈ. سبحان اللہ، گاڈ از گاڈ، بس اونلی ون تھنگ فار نیازی صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے ہماری آخری کلاس ہے. کچھ لوگوں کے چہروں پر ہو سکتا ہے مسکراہٹ ہو، کچھ لوگ جو ہے آج سوچیں گے کہ ہمارا طالب علم کا سفر آج رک رہا ہے. میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ روئے زمین میں سب سے افضل طبقہ وہ طبقہ ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے. فرشتوں کی دوڑ لگتی ہے، فرشتے دوڑ لگاتے ہیں. یسارعون جس میں الفاظ ہے کہ وہ یسارعون سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات میں کہ یہ جو طالب علم جا رہا ہے دین دین کا طلبگار، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا سفید داڑھی والا بابا ہو نا، طالب علم جا رہا ہے یعنی طلب اس کی کیا ہو کہ میں علم کے لیے جا رہا ہوں، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر اس لیے رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی پر، اس طالب پر اتنی رحمتیں برسا رہا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے میرا پر آئے گا تو وہ رحمتیں مجھے بھی مل جائیں گی. یہ بات، یہ سفر خیر بخیر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جنہوں نے سجایا ہے تو وہ ایک ادنا سا خادم سمجھ لیں، اپنی جو ہے کچھ خدمات یہاں دینے کے لیے آ رہا ہوں. اصل بات تو آپ سمجھیے، سب سے پہلے تو اس کا اہتمام کرنا، اس میں دل جانا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی پبلسٹی کرنے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، فیضان صاحب، دیگر بنیادی صاحب کے جو بھی ساتھی ہیں ان میں بڑا کردار ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو، سب کی کاوشوں کو بارگاہ میں قبول فرمائے. پیپر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیپر وغیرہ صرف ایک آپ کا جو ہے ایک بچہ اوپر پھر آپ نے ٹک لگانا ہے، ٹک لگانا ہے. پہلے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پین بھی دے دیا جائے گا. 10 منٹ جیسے تو 2 منٹ کا کام، اب 10 سوالوں میں ٹک کرنا ہے اور جمع کرا دینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو 10 منٹ لگ جائے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوگا، بس یہ ہوگا اس کے بعد ہماری محفل ہوگی. اس سے پہلے 10 منٹ کی ہماری کلاسیں ہیں، توجہ ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، صوفی صاحب آگے بڑھیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم توجہ کریں، آپ مختصر سی کلاس ہے کیونکہ یہ محفل کی صورت اختیار کر گیا ہے تو تھوڑی سی مختصر سی کلاس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز جنازہ کون پڑھائے؟ نماز جنازہ پڑھانا کس کا حق ہے؟ ہمارے یہاں وہ امام صاحب آگے بڑھتے ہیں نا تو پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی اجازت ہے. یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلا حق نماز جنازہ پڑھانے کا سلطان کو ہے. کس کو ہے؟ جس کو ہم امیر کہتے ہیں، مسلمانوں کا امیر، حاکم شرع. یہ والے حکمران نہیں، یہ تو اپنا بھی جنازہ جو ہے کسی اور سے پڑھواتے ہیں، اپنے گھر کا بھی، تو ان کو کرنا نہیں آتا. ان کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنا آتی تو باقی کیا پڑھائیں گے. تو میں حکمران الوقت یا سلطان الوقت امیر المسلمین کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ ہے نہیں تو قاضی وقت سب سے بڑا اختیار ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. اگر قاضی وقت بھی نہیں ہے تو پھر مفتی اعظم اگر موجود ہے تو خود کا حق ہے. مفتی اعظم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ولی سے. ہاں کوئی ولی ڈھٹائی کا شکار ہو جائے یا کسی شخصیت پرستی کا شکار ہو جائے. ہمارے یہاں یہ پٹی بڑی چل رہی ہے نا، مسئلہ یہ کہ میں پسند کرتا ہوں قاری صاحب کو، مجھے پتا ہے کہ یہ ہستی ہے، یہ ہستی ہے، لیکن میں جو ان کو پسند کرتا ہوں میں انہیں کو آگے بڑھاؤں گا. یہ شرعی اختیار نہیں ہے. شرعی اختیار یہ ہے کہ صاحب حق کو حق دیا جائے. اپنی پسند اور ناپسند ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں ہر کسی کا ایک کرائٹیریا ہے، ہر کسی کا ایک طریقہ کار ہے. تو سلطان الوقت نہیں تو قاضی القضات نہیں تو بولو تو صحیح، ہاں تھوڑی سی کلاس ہے تو بولو میرے ساتھ، مفتی اعظم. یہ بھی اگر نہ ہو تو پھر امام محلہ، جو مسجد محلہ ہے، جس محلے میں جنازہ ہوا ہے اس محلے کی
مسجد کا جو پیش امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس کے حوالے سے علماء نے یہ بات لکھی ہے، صاحب ہدایت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر ولی امام پر کسی کو فوقیت دینا چاہتا ہے تو اس کے اختیار ہے۔ ولی اگر امام پر، امام محلہ پر کسی کو فوقیت دینا چاہتا ہے تو اختیار ہے، افضل امام محلہ ہے۔ لیکن اگر ولی چاہتا ہے کہ یہ میرے امام صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، یہ دور سے آئے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، وہ کروا سکتا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس سے جنازہ کروا سکتا ہے، اور خود اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ خود بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ سب سے بہتر، مفتی اعظم کے بعد سب سے بہتر یہ ہے کہ ولی خود پڑھا ہے۔ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھا ہے، بیٹے کا جنازہ ہے تو باپ پڑھا ہے، بھائی پڑھا ہے، چاچا پڑھا ہے، تایا پڑھا ہے۔ غسل میں بھی یہی افراد افضل ہے اور جنازہ میں بھی یہی افراد افضل ہے۔ ایک اور بات اس حوالے سے عرض کروں گا، وہ یہ بعض دفعہ نماز جنازہ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب جنازہ تیار ہو تو آپ نے انتظار نہیں کروانا۔ جب بات کر چکے ہیں انتظار نہیں کروانا، فلاں آ رہا ہے، افطار آ رہا ہے، اس کے لیے انتظار ہے۔ جنازہ تیار، امام موجود، افراد موجود، جنازہ کروا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے، باپ کا جنازہ بیٹا موجود نہیں، بیٹے کا جنازہ باپ موجود نہیں آ رہا ہے، تو اس کا بھی انتظار نہیں کریں، پتہ نہیں کتنا لیٹ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کو اختیار ہے، وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ دفنانے کے بعد پوچھتا ہے تو وہ قبر کا بھی پڑھ سکتا ہے، ولی اکرم کے لیے یہ اجازت ہے، صحیح ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ تیار ہے اور آپ کا وضو نہیں ہے۔ تیمم کے بعد میں ہم نے ذرا سا اس کے حوالے سے مختصر سا ایک اشارہ کیا تھا، تفصیل عرض کرتا ہوں یہاں پر۔ جب آپ جنازہ تیار ہے اور آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں وضو کرنے گیا تو جنازہ ہو جائے گا، جنازہ ادا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں شریعت مطہرہ آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دیتی ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ آپ جنازے کے ولی نہ ہو، آپ جنازے کے ولی اقرب نہ ہو۔ اگر آپ ولی اقرب ہیں تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے آپ ہی کے والد کا جنازہ ہے، یا آپ ہی کے بیٹے کا جنازہ ہے، یا آپ ہی کے بھائی کا جنازہ ہے، اور آپ سے آگے والا ولی کوئی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی موجود ہے، تو اب آپ ولی اقرب ہے، آپ میت کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، میت کے سب سے قریبی، اور جنازہ نکلنے والا ہے، ٹینشن کی دیں، آپ جائیں اپنا وضو کریں، وضو کے بعد آئے، آپ نے دیکھا جنازہ تو پڑھ لیا، تو آپ 2-3 افراد اگر کوئی اور ہے تو اس کو لا کے شامل کر کے کھڑے ہو جائیں اور 4 تکبیریں کر کے جلدی سے اپنا جنازہ پڑھ لیں۔ آپ کو اختیار شریعت مطہرہ دیتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے، نہیں بھی پڑھتے تو ہو گیا، جنازہ تو ہو گیا نا، فرض کفایہ، نہیں بھی پڑھتے لیکن آپ کو پڑھنا ہی ہے تو دوسری دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ولی اقرب نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے چونکہ جنازہ دوبارہ پڑھا نہیں جا سکتا، آپ کو شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ وہ گیٹ پر آپ کو دے جنازہ کاٹ کے، اور جنازہ تیار ہو رہا ہے، امام صاحب نے کہا صفحے درست کر لیں، 7 صورتوں میں 3، 5، 7، 9 صفحے درست کر لیں۔ امام صاحب ضرور ادھر کر لیا، آپ نے دیکھا میں وضو کرنے جاؤں گا تو یہ آدھے منٹ میں 1 منٹ میں جنازہ ہو جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ وہیں کھڑے کھڑے دیوار پہ ہاتھ لگائیں، زمین پہ ہاتھ لگائیں، پٹی لگا کے چہرے پر لگا کے دوسرے دفعہ ہاتھوں پر لگا کر جنازے کے قریب پہنچیں گے، آپ کا تیمم بھی ہو جائے گا، جنازے میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا جنازہ، اگر آپ جنازے میں آتے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں کہ جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے ایک تکبیر بھی اگر ہو جائے نا پھر شامل نہیں ہوتے کہ اب کیا ہوگا، قضا تو ہے نہیں، کھڑے تو ہو نہیں سکتے، بعد میں امام نے سلام دے دیا اور سلام بھی کرنا پڑے گا۔ بھائی امام نے 3 تکبیریں بھی کہہ رہی ہو نا، 3، چوتھی تکبیر اگر رہتی ہو آپ اسی ٹائم شامل ہو جائیں، آپ شامل ہوئے، اللہ اکبر، امام نے چوتھی تکبیر بھی کہی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کیا کریں؟ آپ جسٹ 4 تکبیریں کہیں۔ فرض کیا تھا؟ کتنے فرائض تھے جنازہ کے؟ 1 قیام، دوسرا 4 تکبیریں۔ آپ قیام کریں اور فوراً سے اپنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا جنازہ ہو گیا۔
سمجھ آ گئی بات؟ یہ ضروری نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ہیں نا لیٹ ہو جاتے ہیں. اکثر تو ہم جنازہ پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن بعض دفعہ میں دوسری مسجد میں جاتے ہیں ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنازہ پڑھ ہی نہیں رہے. کیوں بھائی؟ وہ امام صاحب نے شروع کر دیا تو کوئی بات نہیں، شامل ہو جائیں. اگر امام نے 2 تکبیریں کہہ دی ہے تو آپ شامل ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ امام نے دوسری تکبیر کہی ہے تو آپ کو پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں یا جنازہ کی دعا پڑھ لیں. تیسری کہیے تو جنازہ کی دعا پڑھ لیں. چوتھی کہیے امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ رہے ہیں، ابھی سلام نہیں کہہ رہا، آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کے جنازہ میں آ جائیں اور 4 تکبیر ایک ساتھ کہہ کر سلام پھیر دیں. آپ کی جنازہ مکمل ہو جائے. آپ کی جنازہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تھوڑا سا مختصر سا ہمارا آج کا ٹاپک تھا. سفر کے حوالے سے بھی 2-4 دن کی گفتگو ہے، وہ کر کے ہم اپنی محفل کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کا مختصر سے یہ ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جو افراد مہمان ہیں نا وہ ٹیسٹ نہ دیں، اوپر چڑھنا دیں، ٹیسٹ نہ دیں، کیونکہ آپ اگر ٹیسٹ دے بھی دیں گے تو آپ کو رزلٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. اکثر کلاسیں آپ کی چونکہ شامل نہیں ہے تو آپ کو رزلٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو جو افراد صرف آ جائیں، اگر وہ 7 8 دن 6 دن کلاس لے چکے ہیں تو وہ پیپر دے سکتے ہیں. لیکن جو 2 دن کلاسوں میں آئے ہیں یا آج صرف محفل میں آئے ہیں تو وہ پیپر میں شامل نہ ہو. محفل میں شامل ہو جائے، پیپر میں شامل نہ ہو. آپ بچہ بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ توجہ. سفر کے حوالے سے بات ہم کر چکے تھے. جو شخص اپنا شہر چھوڑ دے، سفر کا ارادہ اس کا 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، وہ اپنے شہر کے مسافات آخری حدود کو کراس کر چکا تو اس پر سفری احکام جاری ہوں گے. مطلب 4 والی فرض نماز کتنی پڑے گا؟ 2. اور روزہ رکھنے میں اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر سفر کے دوران اس کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، سفر کے دوران ظہر اس کی قضا ہو گئی، ظہر قضا ہوئی، کتنی پڑھنی تھی اس نے ظہر میں؟ 2 رکعت. جیسے ظہر میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. ماشاءاللہ حاضر دماغ ہے، ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں. آج کتنی پڑھنی تھی؟ 2. سفر ہے نا، مسافر شرعی ہے. اب وہ قضا ہو گئی. اب وہ بعد میں 15 دن بعد، 30 دن بعد، 10 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد اپنے شہر جب واپس لوٹتا ہے، اپنے شہر جب واپس لوٹتا ہے، اب وہ ظہر پڑھ رہا ہے تو اس کی سفر میں نکل گئی تھی تو کتنی پڑے گا؟ 2 ہی پڑے گا. جو قضا سفر میں ہوئی اس کو جو ادا کرے گا وہ قصر ہی ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ قصر سفر میں ہے، اپنی نماز اس نے پڑھ لی، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ میری 1 مہینے پہلے 2 نمازیں رہ گئی تھی، ظہر اور عصر، اب وہ ان کی قضا کر رہا ہے. جب وہ نمازیں قضا ہوئی تھی تو وہ سفر میں نہیں تھا، عام حالات میں تھا. اب جب وہ سفر میں دہرائے گا ظہر کی 4 رکعت قضا تو کتنی پڑے گا؟ 4 ہی پڑے گا. عصر کی پڑے گا تو کتنی پڑے گا؟ 4 ہی پڑے گا. یہ ہمارا آج کا مختصر سا درس مکمل ہو گیا ہے. اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال، کسی کی کوئی بات، کوئی کوشچن، کوئی کیوری کسی کو ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. 2 افراد سوال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پیپر کی طرف بڑھیں. جی نماز جنازہ میں آخری تکبیر میں پہنچے تو اگر وہ مکمل دعا جیسے نماز جنازہ پہلے ثنا پڑھنی ہے تو دوسری پھر آخر میں دعا، تو اگر وہ تکبیر کے ساتھ یہ بھی پڑھے تو یا خالی تکبیر کہہ کر اسلام پڑھے؟ دیکھیں اگر وہ یہ سب دعائیں پڑھے گا نا، ثنا پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا تو اس کی جنازہ گڑبڑ ہو جائے گی. کیوں گڑبڑ ہوگی؟ ہمارے یہاں جنازہ پڑھ کے خود سفید توڑ دیتے ہیں، سفید توڑنے کے بعد دعا ہوتی ہے. اس لیے سنتوں کے چکر میں ایسا نہ ہو نماز خراب ہو جائے. یہ تو سنت ہے نا، دعا پڑھنا بھی سنت ہے، درود پڑھنا بھی سنت ہے اور ثنا پڑھنا بھی سنت ہے. تو یہ سنتیں وہ ترک کر دے، صرف 4 تکبیریں کہہ لے تاکہ اس کی جنازہ ہو جائے، فرض ادا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ فرض ہی رہ جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر اس کو لگتا ہے ایسی پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ سب افعال کر کے آخر تکبیر کہہ دے گا تو ایسا کر لے. پاسبلٹی یہ مثال وہ پہنچا، امام نے آخری تکبیر کہی تھی اور وہ ساری تکبیریں کہہ کر پوری کر سکتا ہے جلدی جلدی تو جلدی جلدی کر لیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مختصر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور دعا بھی مختصر پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اور تکبیر کہہ دے تو یہ تو 30 سے 20 سیکنڈ کے اندر یہ کام ہو جائے گا. لیکن اگر وہ جنازے والے دعائیں، جنازے کی ثنا، جنازے والا درود یا درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 4 تکبیریں کہہ کر جنازہ مکمل کرے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ جی سر. اس میں اصل میں علماء فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صاحب باری شریعت نے جس قول کو مختار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں. کیونکہ ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ جب آپ کو کچھ پڑھنا ہوتا ہے. ہاتھ کب باندھے جاتے ہیں؟ جب آپ کو بولو تو صحیح. اب چوتھی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں، باندھے نہیں، چھوڑ دیں. عید میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر کہتے ہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتے ہیں. دوسری تکبیر میں پڑھنا کچھ نہیں ہوتا، تیسری تکبیر میں پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تیسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہوتا ہے نا، آپ مان لیتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. کدھر دماغ ہے؟ بریانی کی طرف لگتا ہے دماغ. بریانی بھی کھا لیں گے ہم لوگ. نیازی ہے نا، نیاز کھانے والے نیاز کھانے والے نیازی کا نیازی بھی ہے اور انشاءاللہ نمازی بھی ہے. بولو انشاءاللہ. ہاں نمازی بھی ہے، یاد رکھنا یہ بات. تو ہاتھ چھوڑ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا. باقاعدہ ائمہ حضرات بتاتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد یہ پڑھیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر سلام کرنے ہیں. لیکن لوگ بولتے ہیں کیوں ہاتھ چھوڑ دیں؟ لوگ پھر کوئی ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیں. لیکن اگر ہاتھ بندے ہوئے بھی ہے تو آپ کی جنازہ پہ کوئی اثر، نماز پر اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. اور کوئی سوال؟ 2 ہو گئے. جی بابا جی، بابا جی کے لیے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ان کے سوالات بڑے تگڑے سوال ہوتے ہیں نا، تگڑے والے. بولے سبحان اللہ. مسافر امام بن جائے تو مسافر اگر کوئی امام بننا پڑے والا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کو کہہ رہے تھے، بلند آواز سے کہیں گے. جی مسافر کو اگر امام بننا پڑ جائے وہاں پہ اتنا جلال آپ نے ڈالا کہ لائٹ ہی چلی گئی. یہ کشف ہے، اتنا جلال ڈالا کہ لائٹ ہی چلی گئی. لائٹ اب بابا جی کی آواز آئے گی. جی بابا جی. مسافر کو اگر امام بننا وہاں پڑ جائے جا کے تو کتنی پڑے گا؟ کیسے پڑے گا؟ کتنی پڑے گا؟ کتنی پڑے گا؟ آپ بتائیں کتنی پڑے گا؟ آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے. 2 ہی پڑے گا. 2 ہی پڑے گا. ہاں بھائی یہی جواب ہے. کتنی پڑے گا؟ 2 ہی پڑے گا. سبحان اللہ. کوئی شروع میں سبحان اللہ دعائی تھی آپ سے. ہاں بابا جی بھائی تگڑے بابا جی ہیں ماشاء اللہ. ان کی طرح حضور خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑے جذباتی. ان کی طرح سے بڑا جذباتی ٹائپ کے نا. وہ جب بابا جی بیان کرتے تھے نا وہ ایک جملہ کہتے تھے، پتہ ہے کیا؟ سنا ہوگا آپ کے دلوں میں ایک جملہ آتا ہے پیچھے سے، کیا بات. وہ یہ جملہ بولتے تھے، کیا بات. جب بابا جی کوئی دلیل دیتے تھے نا، دلیل دیتے تھے کہ صحابہ نے سمندروں میں 2 گھوڑے ڈال دیے تو وہ بلند آواز سے کہتے تھے کیا بات. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں. یہ بابا جی بھی جذبات والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جذبات سلامت رکھے. بڑا اچھا ہمارا 10 روزہ کورس پائے تکمیل کو پہنچا اور اس میں فقیر حقیر کمترین کی طرف سے کچھ یا بہت کچھ غلطی کوتاہی کسی کے دل آزاری ہو سکتا ہے، دیکھنے میں ہو سکتا ہے، اشارہ کرنے میں. وہ میں اشارہ کیوں کر رہا ہوں، آپ کو لگا میں اشارہ کیوں کر دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. ایوری تھنگ از پاسبل. تو اس لیے کہیں کوئی خطا غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ اپنی زندگی رہی ہمارا پھر اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ کرے یہ سلسلے چلتے رہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ حاصل کریں. آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے قانون فرماتا ہے هو الذی خلق لکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. وہ یہ زمین میں جو کچھ ہے نا وہ انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے. بات اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں نا. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. جہاں تیرے لیے ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں نا اگر کھو گیا ایک نشے میں تو کیا غم، مقامات آب اور بھی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سلسلہ جو ہے ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی پاور میں لانے
اور دینی معاملات میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، موبائل کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے لیے مختلف چیزیں جو ہے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین آپ کے پاس ہو، دین سمجھ میں آئے، ہمیں پتہ چلے ہمیں مسلمان ہیں، ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا کیسی ہماری نماز ہونی چاہیے، کیا پتا 40 سال بعد 50 سال بعد ہم اسی طرح کی محفل میں بیٹھے ہو اور پتہ لگے میں تو زندگی پر زکوٰۃ ہی غلط دیتا رہا، ابھی تو ہم نے زکوٰۃ پڑھا ہی نہیں۔ وہ پرویز صاحب فیضان صاحب ہمیں کہنے لگے امام صاحب آپ نے اس پورے ٹاپک میں زکوٰۃ کیا ہے، میں نے کہا زکوٰۃ سے لے زکوٰۃ ہی آپ کو یاد ہے، روزہ بھی نہیں آیا، حج بھی نہیں آیا، قربانی بھی نہیں آیا، آئے بیوی کے حقوق نہیں آئے، ماں باپ کے حقوق نہیں آئے، وہ کچھ نہیں آیا ہے۔ 10 دن میں سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو نماز کا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا ذرا ٹچ ہوا ہے بس۔ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دکھانے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اس لیے جڑ جائیں علماء کرام کے ساتھ اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا ہفتے میں آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوشش کریں کہ فلاں عالم علم کی صحبت میں جا کر بیٹھنا ہے۔ میں فلاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں بالکل، یہ میں الفاظ بڑے لبے تلے اور سمجھدار لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جانا پڑے گا اور قیمت چکتا کرنی پڑے گی، قیمت دینی پڑے گی، پھر انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں تو پیپر کی طرف بڑھتے ہیں، جو افراد پیپر دے رہے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جو پیپر کچھ نہیں ہے، صرف آپ ایڈٹ کرنا ہے۔